بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ آج 26 دسمبر جمعرات کا دن ہے، پہلا ویلاگ اور بڑی اہم خبروں کے ساتھ۔ حکومت اس وقت بالکل لیٹنے پر تیار ہے۔ عمران خان سے جو پس پردہ مذاکرات ہیں، رہائی پر یہ لوگ بالکل تیار ہو گئے، بڑی پیشکش بھی کر رہے ہیں۔ خان نے ایک شرط صرف رکھی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برداری میں عمران خان کی شرکت جو اس وقت پوری مہم چل رہی ہے، اس میں بڑی کامیابیاں۔ 20 جنوری سے پہلے بڑا کچھ ہو سکتا ہے۔ رچرڈ گرینیل جو اسٹیبلشمنٹ کے کارندوں کو رگڑا لگا رہا ہے، IMF سے ڈالر بند کروا رہا ہے، پاکستانی سفیر کی طلبی کروا رہا ہے، الیکشن کی دھاندلی جو امریکہ میں قرارداد منظوری، بہت بڑا سکینڈل امریکی ڈالروں کی مدد سے کیسے ہوا، اس پر تفتیش شروع۔ مریم نواز اور شیری رحمان سمیت امریکی ڈالروں کو امداد کی تحقیقات شروع، اور سویلین ٹرائل میں GSP+ پر نئی خبر۔ شہداء کی تعداد میں خطرناک اضافہ جو 26 نومبر کے، اور فورن ریمیٹنس روکنے کا جو اس وقت پاکستانیوں نے اعلان کیا، اس کا پہلا نتیجہ کمر ٹوٹنی شروع ہوگی حکومت کی۔ بشرا بی بی کی ضمانتیں بھی اس وقت جو منظور ہو رہی ہیں، خان کی آج دوبارہ ملاقات بھی ہے۔ علی بن گنڈا پور کو انہوں نے اشتہاری قرار دیا ہے اس وقت، لیکن محسن نقوی کے بھی کاغذات عدالتوں میں طلب ہو گئے۔ پنڈی اسٹیڈیم میں وزراء کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں، لیکن سب سے پہلے اڈیالہ جیل میں ابھی جو علیمہ خان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کو رہائی کی باقاعدہ آفر ہو گئی ہے۔ یہ رہائی مشروط ہاؤس ریسٹ کے بارے میں کہا گیا کہ آپ کو ہاؤس ریسٹ کرتے ہیں، اڈیالہ جیل سے نکالتے ہیں، پہلی شرط ہوگی۔ عمران خان نے اس پہ صاف انکار کیا کہ تمام 5000 سیاسی قیدیوں کی جب تک رہائی نہیں، 5000 لوگ ہیں، یہ یاد رکھیں، اس وقت تک یہ رہائی کی شرط میں منظور نہیں کروں گا، اور ہاؤس ریسٹ تو بالکل بھی نہیں، مکمل رہائی ہوگی۔ اب جو اصل مذاکرات ہیں وہ اڈیالہ جیل میں ہو رہے ہیں۔ یہ جو بظاہر باہر مذاکرات ہیں، یہ تحریک انصاف اور حکومت کے یہ مذاکرات نہیں ہیں، یہ وقت حاصل کرنے کی کوشش ہے، NRO کے لیے معاہدہ تیار کرنے کی حکومت کی کوشش ہے۔ جو شرائط ہیں وہ پاکستانی قوم کو یاد ہو چکی ہیں، لیکن جو پوری لسٹ تحریک انصاف نے دی ہے، وہ عمران خان نے کہنا ہے جب تک یہ تمام لوگ اپنے گھروں میں نہیں پہنچیں گے، اس وقت تک میری رہائی کی بات بھی نہ کریں۔ مذاکراتی ٹیم آج 2 بجے عمران خان سے ملاقات کرے گی۔ حکومت اب ان 5000 لوگوں کو مرحلہ وار کیسے رہا کرے گی، اس پر ٹرمز آف ریفرنس جو بنیں گے، اس پر تحریک انصاف مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب اس میں حکومت کی ظاہر ہے کوشش ہے وہ لسٹ ملے، وہ تمام مطالبے ملیں، پھر سیاسی بیانیہ بنانے کے لیے کہ دیکھیں ایک تو امریکہ نے مدد کی، دوسرا یہ ان کا NRO ہے۔ حکومت کی صرف یہ کوشش ہے اور اس میں کوئی دلچسپی نہیں۔ اب عمران خان کی اور تحریک انصاف کی طرف سے اس میں بڑی زبردست شرائط، آئین اور قانون کی بالادستی، سیاسی قیدیوں کی رہائی، عوام مینڈیٹ کا واپسی، اور سب سے بڑا جو عمران خان کا مضبوط موقف، فروری کا جو الیکشن چوری ہوا اس کو، مخصوص نشستوں کو، اور سینٹ کے انتخابات کو، ٹرائبیونل کی تشکیل کو، عدلیہ کی آزادی میں 26ویں ترمیم کو واپس لینا، اور جوڈیشل کمیشن جو بنانا، یہ سارے وہ معاملات ہیں جو عمران خان کا عوامی موقف ہے۔ اب توشہ خانہ کی 30 دسمبر تک انہوں نے فی الحال ملتوی کی ہے، سماعت سزا نہیں دے رہے۔ عبوری ضمانت بھی بشرا بی بی کی انہوں نے تسلیم کر لی 3 کیسز میں، اور اس وقت جو مسئلہ ان کے لیے بن چکا ہے وہ ان کے کنٹرول سے باہر ہونا انٹرنیشنل دنیا ہے ظاہر۔ یورپی یونین نے ڈپلومیٹک سورس کے ذریعے ایکسٹرنل ایکشن کا اعلان کیا ہے۔ یاد رکھیں رجیم چینج کرنے والے بائیڈن حکومت کے جو سویلین ملٹری ٹرائل کا معاملہ تھا، وہ اگلی حکومت کو ٹیک اپ کرنے کے لیے دے دیا گیا۔ 25 سویلین کی جو ملٹری ٹرائل کا معاملہ انٹرنیشنل معاہدوں کی خلاف ورزی ہے، جسے یہ حکومت کے لوگ کہہ رہے تھے جی ایسے تو بیانات آتے رہتے ہیں، یہ بیانات تو حسین حقانی جیو پہ کہہ رہا تھا کہ بڑے اس طرح کے بیانات ماضی میں آئے۔ یہ وہ شخص تھا جس نے میمو گیٹ زرداری کا کہ مجھے میری فوج سے بچاؤ لے کے امریکہ گیا، جس پہ بگوڑا قرار دیا، جوڈیشل کمیشن بنا، اور یہ واپس نہیں آیا کبھی اس بات۔ شیری رحمان کہہ رہی تھی کہ PTI امریکہ سے مداخلت کا کہہ رہی ہے، بے نظیر بھٹو کی کونڈا لیسا کے ساتھ ڈیل ہو، وطن واپسی ہو، پرویز مشرف کا NRO، نواز شریف کا میثاق جمہوریت ہو، ان کے اوپر جو پابندیاں لگوانے کی محترمہ کی درخواست تھی کہ امریکہ پاکستان کے اوپر US سینکشن لگائے۔ نون لیگ پاکستان میں امریکی مداخلت کا الزام لگا رہی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مشرف کی رہائی بل کلنٹن نے کروائی، سب جانتے ہیں۔ سعودی عرب اور لبنان کے معاہدے، انٹرنیشنل معاہدے، پھر نواز شریف کی ابھی 2024 میں جو الیکشن میں واپسی ہوئی، برطانیہ اور امریکہ کے سفیروں کی ضمانت پر ہوئی، تمام قرضے IMF سے برطانیہ اور امریکہ کی مداخلت پر ملے، ریمنڈ ڈیوس ہو، ایمل کانسی ہو، رمزی یوسف ہو، عافیہ صدیقی ہو، سلالہ چیک پوسٹ ہو، ایبٹ آباد حملہ ہو، افغانستان میں مارا ماری ہو، ڈرون ہو، امریکی امداد ہو، مشرف کے معاملات ہو، 340 ملین تو ابھی نہیں ملے ہیں، کچھ ہفتے پہلے، کچھ مہینے پہلے۔ اور خواجہ آصف، شہباز شریف، حمزہ، یہ سارے کے سارے برملہ اعتراف کر چکے ہیں کہ یورپی یونین اور امریکہ ہمارا وینٹیلیٹر ہے، ہماری آکسیجن ہے، اولادیں باہر، جنرلوں کے، ججز کی، تمام نون لیگ پارٹی کے اثاثے باہر۔ اور یہ بات کریں تحریک انصاف کے اوورسیز پاکستانیوں سے جو امریکی ہیں کہ یہ شکایتیں لگا رہے ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسے بیانات پہلے آتے رہتے ہیں، یہ بیٹھ کے مین سٹریم میڈیا پہ بات کریں۔ پاکستان کو دی گئی IMF کی امداد روکنا، اور اب تک جو امداد نون لیگ اور پیپلز پارٹی لے چکی ہے اس کا حساب کتاب کرنا،
اور یہ جو رچرڈ گرنل نے ابھی پیپلز پارٹی نون لیگ سمیت یہ بہت سارے لوگوں کو اب حکومت کو سمجھ نہیں آ رہا ہے یہ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے اتنی سنجیدگی سے یہ تو مذاق اڑاتے رہے کہ انسانی حقوق پر اور خان کی رہائی پر اس طرح کی کمپین چل پڑے گی جو رچرڈ گرنل اس کی مطلب چلا رہا ہے فرنٹ پہ. یہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہو کیا رہا ہے. نون لیگ کے صحافیوں کو، نون لیگ کے ورکرز کو، شیری رحمان کو، احسن اقبال کو، خواجہ آصف کو، طلعت حسین کو وہ ڈائریکٹ جواب دے رہا ہے کہ تمہیں امریکی امداد ملی ہے، اس کی میں تحقیقات کا مطالبہ کر رہا ہوں. تم جو امریکی ایمبیسی کی رات کی پارٹیوں میں جاتے ہو، شراب اور کباب کا انتظام کرتے ہو، گندا ننگا ناچ دیکھتے ہو، ہم اس امریکی پیسے کی تحقیقات کروانا چاہتے ہیں. اس میں کیا غلط ہے؟ اور حکومت تسلیم کر رہی ہے رچرڈ گرنل کی ٹویٹ کے بعد. پاکستان کو جو پہلے دیکھیں 20 بڑے معاملات میں تھا پاکستان کا معاملہ، نیچے تھا بالکل، اس کی کمپین کے بعد وہ پہلے ٹاپ 5 میں آ گیا. خود حکومت نے تسلیم کر لیا. ابھی وہ نون لیگ کا وکیل ہے میاں داؤد، عمران خان کے وزیر آباد قاتلانہ حملے میں مجرم، اس کی وکالت بھی کر رہا ہے، نون لیگ کا رکن ہے. اس نے پروین شاکر کے مرحومہ کے ایک شعر کو ٹوسٹ کر کے، وہ جو تہمت لگا کے وطن پہ زندہ رہنے والا، اس نے کہا نہیں مار دینا چاہیے اس نے کہا، اور اس کی تصویر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر لگا دی. اور رچرڈ گرنل جواب دیا تمہارا دماغ خراب ہے، ذہنی توازن تمہارا ٹھیک ہے. پھر اس نے ایف بی آئی کو اور ہوم لینڈ سیکیورٹی کو، کیونکہ اس نے امریکن پاکستانیوں کو تھریٹ کی، دھمکیاں دی جان کی. اب یہ معاملہ بڑا سیریس ہے. اس کے بعد میاں داؤد کی روتے ہوئے ایک پوری تفصیل سے، جی میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں تو وہ شعر ٹرانسلیٹ کر رہا تھا، تمہیں پوئٹری کا نہیں پتہ. ٹوسٹ کیے، الفاظ بدلے اور نیچے جھکتے بھی لگانے کی کوشش. اب یہ ٹویٹ یورپ کے قانون کے مطابق تشدد کے زمرے میں، سوشل میڈیا کے قوانین ان کا جو آپ کو پتہ ہے کمیونٹی گائیڈ لائنز ہے اس میں بھی آتی ہیں انسانی جان کو خطرے میں ڈالنے کا. اب پھر اس نے نون لیگ کے جو لوگوں نے ڈی چوک کے حوالے سے رچرڈ گرنل کو دھمکیاں دی کہ یہاں آؤ نا، ایک وہ نورین نامی ایک خاتون، پتہ نہیں کیا پورا نام ہے، وہ کہتے ہیں یہاں ڈی چوک میں آؤ. پھر وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی. ظاہر وہ کرنے کے بعد رہتے تو نہیں. اب اصل مسئلہ یہ ہے، میں آپ کو 2-3 وجوہات بتاؤں کہ یہ کیوں معاملہ اتنا بڑا ہو چکا ہے. ایک تو انہوں نے اس کی ذات پر، رچرڈ گرنل کی ذات پر حملہ کیا، اسے ذلیل کرنے کی کوشش کی، وہ جیو نے جو بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالا. دوسرا، امریکہ میں جو پاکستانی 1.5 سال سے عمران خان اور انسانی حقوق اور جمہوریت کی جد و جہد پہ یہ ان کے رابطے ہیں اور ان کے بڑے اہم پوائنٹس ہیں. وہ کہتے ہیں جی جو امداد دی جا رہی ہے غلط ہاتھوں میں جا رہی ہے، یہ صحافیوں پر لٹائی جا رہی ہے، یہ عمران خان کی آواز بند کر کے جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے، حکومت گرانے میں پیسے استعمال ہوئے، سندھ ہاؤس میں منڈیاں لگیں، نواز شریف کے پوتے پوتیوں کی شادیاں ان پیسوں سے ہو رہی ہیں، مریم نواز کی سرجریاں ہو رہی ہیں ان پیسوں سے، صحافیوں کو نوکریاں اور ٹوکریاں مل رہی ہیں اس میں. تو اس کا فائدہ پاکستانیوں کو نہیں ہو رہا. یہ یو ایس ایڈ فنڈ، یہ شیری رحمان کا انہوں نے پورا پوسٹ مارٹم کر کے نکال کے رکھ دی کہ جمہوری اقدار کے فروغ کے نام پہ $5 لاکھ این جی او نے اسے کیسے دے دیے یو ایس ایڈ فرم سے. مریم نواز کو جو اوباما کے دور میں تعلیم کے اوپر فنڈ ملا، اس کی تحقیقات کے $70 ملین کہاں گیا؟ وہ چھوٹی چھوٹی سرجریاں ہوتی رہی 70 ملین سے، بچوں کی شادیاں ہو رہی ہیں. وہ سارے سوال وہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یہ شفافیت کا معاملہ کہ وہ پیسے کہاں گئے جو امریکہ کے ٹیکس پیئر کے پیسے ہیں، پاکستانی بھی دیتے ہیں ٹیکس وہاں پہ، وہ انسانی حقوق کے خلاف قائم کرنے والی ایجنسیوں کے ہاتھوں میں کیوں دیے جا رہے ہیں؟ یہ ان کا جینون سوال ہے. آپ پیسے دیں، آپ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں میرا پیسہ کدھر گیا. اب پاکستان والا معاملہ تو نہیں، آپ وہ کہیں جی پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کریں. امریکہ میں جو قرارداد پیش ہوئی الیکشن کی دھاندلی میں، 368 اراکین نے 25 جون 2024 کو قرارداد پیش کی، 901 نمبر. امریکی حکومت بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے اپنے نمائندگان سے چھپایا تھا کہ انہوں نے پاکستان کو $16 ملین الیکشن کروانے کے لیے دیا، الیکشن کمیشن کو، تاکہ ووٹرز کو ان کا حق ملے. اور ایک یہ جو جمہوریت کا ایک نام پہ پوری دنیا میں کام ہے، اب وہ پورے کا پورا الیکشن چوری ہو گیا. الیکشن کمیشن سے اب وہ یو ایس فنڈ کا حساب، ٹیکس پیئر کا حساب مانگا جا رہا ہے. امریکی شہری مہنگائی سے، بے روزگاری سے، قرضوں کی بڑھتی ہوئی شرح سے وہ سخت مشکل زندگی میں گزار رہے ہیں. وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ بائیڈن حکومت یہاں پیسے اٹھا کے ایسی حکومتوں کے ششکوں پہ لگا رہی ہے جو مال بنائی جا رہے ہیں، سرجریاں کروا رہے ہیں، بچوں کی شادیاں کروا رہے ہیں اسے. تو برطانیہ اور یورپی یونین ان سب نے جو پیسہ دیا ہے وہ اس پیسے کی شفاف الیکشن کی، اس میں آئی ایم ایف کی فنڈنگ بھی شامل ہے جو عمران خان نے آپ کو پتہ شرط رکھوائی تھی صاف الیکشن کی. تو خواجہ آصف کے ساتھ بھی پھر یہی ہوا، احسن اقبال کے ساتھ بھی یہی ہوا. وہ اچھا کہتے ہیں میرے بازو خان نے توڑ دیا، بیڈمنٹن بھی کھیل رہا تھا. اب ریاستی پالیسی جو بن رہی ہے دیکھیں، اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے تمام آوازیں اکٹھی ہوگی. 37 لوگ ہیں، یہ 37، یہ ایک دو نہیں ہیں، جن کی بھرپور کمپین چل رہی ہے اس وقت. اور یہ حکمت عملی ہے پوری کہ 20 جنوری سے پہلے خان کی رہائی. وہ نہیں چاہتے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس لیول پہ آئے کہ ان سے کہے جی خان کو رہا کرو، وہ اس سے پہلے معاملہ حل کروانا چاہتے ہیں. انہوں نے تو جو مذاق بنایا ہوا تھا جی پریشر آئے گا، پریشر آ کے اب معاملہ سنجیدہ ہو گیا. اب میرے خیال میں قومی سلامتی کی میٹنگ جو جلد از جلد بلائی جانے والی ہے، جو میری اطلاعات ہیں، اس میں ظاہر خواجہ آصف کو رکھیں گے، احسن اقبال کو رکھیں گے، شیری رحمان کو بھی بلا لیں گے، طلعت حسین بھی ہوں گے، اسما شیرازی صاحبہ بھی ہوں گی، بہت سارے لوگ. اب اس میں پھر قانونی اعتبار پر میاں داؤد کو بھی بلا لیں گے، راوی حسن کو بھی شاید بلا لیں کہ یہ نیشنل سیکورٹی میٹنگ ہے. ظاہر ان لوگوں نے تو یہ جو ٹویٹس کے حملوں کا جواب دے رہے ہیں
یہاں یہ سوشل میڈیا اور اوورسیز پاکستانیوں پر الزام لگا رہے تھے کہ جی شکایتیں لگاتے ہیں جی وہاں جا کے. بھائی وہ وہاں ٹیکس کے پیسے دیتے ہیں. اس وقت جو حکومت ان کے صحافی پکا منہ کر کے کہہ رہے ہیں نا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ یقین کریں ایک بہت اعلیٰ عہدیدار سے میری بات ہوئی, اس نے کہا 24 دنوں کا میں نے حساب رکھا ہے گھنٹوں میں کہ نکلنا کیسے ہے میں نے. ابھی وہ تحریک انصاف کے رہنما عاطف خان کہہ رہے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان کا کئی دفعہ پوچھ چکے ہیں, وہ ایک دوست کے طور پر سے, اور واقعی ٹرمپ کی فون کالز ہیں اس پہ پورا پروگرام ہے. وہ دوستی ٹرمپ کے ساتھ بتانے کی بات کرتا ہے, اور یہ جو ٹویٹس آ رہی ہیں اسی سلسلے کی اہم کڑی ہے. اب یہ لوگ جو اس چیز کو مذاق سمجھ رہے تھے, پیسہ دیا ہے انہوں نے تمہیں جینے کے لیے, خود کہہ رہے ہو ہمارا وینٹیلیٹر, تو وینٹیلیٹر تو پوچھے گا بھی اور پیسے کدھر ہیں. تحریک انصاف کے آفیشیل شیخ وقاص نے بھی اس کی اب آواز اٹھانے والوں کو شکریہ ادا کیا. اور اب جو اگلا مسئلہ آ گیا وہ آ گیا فارن ریمیٹنس. اس کی کال بھی تحریک انصاف نے آج دے دی ہے, اور فارن ریمیٹنس روکنے کا معاملہ بھی ہوگا. اس کا نتیجہ بھی سامنے آنا شروع ہو گیا. پہلے دن ہی سعودیہ میں اس وقت ٹھیک ٹھاک قسم کی گڑبڑ مچ گئی ہے. میں ابھی اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. یہ گولی کیوں چلائی کا احتجاج, پرامن احتجاج اوورسیز پاکستانی پوری دنیا میں ریکارڈ کروا رہے ہیں. اعلان کر دیے اوورسیز پاکستانیوں نے کہ فارن ریمیٹنس امریکہ, یورپ اور ان ممالک سے, برطانیہ وغیرہ سے تو مکمل بند کر دیں گے, بالکل مکمل. کے خاندان کے لوگوں کے پاس اپنا انتظام ہے, وہ 2-3 مہینے گزار لیں گے. مڈل ایسٹ میں جو لوگ ہیں انہیں کہا گیا کہ آپ صرف 25% کم کریں. وہاں حالات مشکل ہیں, آپ کو پتہ ہے, لوگوں کی روزی روٹی بڑا ظاہر ہے, روٹی بھی کھانی ہے لوگوں نے, لیکن اس کا حساب بن رہا ہے $3 ارب. $3 ارب کا جھٹکا برداشت نہیں ہوگا. اور کے پی میں دیکھیں پختون زیادہ ہیں, وہاں 26 نومبر کو جو ہوا, جو دردناک ویڈیوز آ رہی ہیں وہ آپ نے دیکھی ہیں, فائرنگ کے جو ثبوت ہے. ابھی ڈاکٹر موحد پیرزادہ نے ان شہادتوں پر کی مکمل اور تفصیل بتائی ہے, روٹ تک بتایا, ٹرکوں کا ذکر کیا, لاشوں کی بدبو کا تو پہلے سب کو پتا تھا, وہ جو کیمیکل استعمال کیے گئے 105 شہادتوں کا. اور یہ ڈاکٹر موحد کہہ رہے تھے کہ یہ باقاعدہ MI اور ISI کے اندرونی ذرائع نے انہیں بتایا ہے. تو یہ معاملہ عوام کے سامنے کھل کے آ رہا ہے. ابھی تو مسنگ پرسن کی جو لسٹ ہے, ابھی وہ لوگ پورے نہیں ہوئے, یا تو سارے کے سارے مسنگ لوگ واپس آ جائیں, پوری پریس کانفرنس ہو, ہر چیز کی جوڈیشل کمیشن. خان اسی لیے کہتا ہے, انہیں تو لاشیں اس شرط پر دی گئی تھی کہ کوئی ایکسیڈنٹ میں ہوا, بندہ فوت یا قدرتی موت, ورنہ لاش نہیں ملے گی. اب وہ لوگ تو کبھی نہیں آئیں گے سامنے. 19 آپ کے سامنے اس کی بہت بڑی مثال ہے. صدر عارف علی مردان جو بندے گھر گیا, اس شہداء کی آپ باتیں سنیں. بلوچستان میں وہ شہید کے گھر, اس کا پورا انٹرویو, منزے لڑکی کا نام نہیں ذہن میں آ رہا, وہ اس نے پورا انٹرویو کیا ہوا ہے. شہداء کے ورثہ پر, مسنگ پرسن پر جو دباؤ ڈالا جا رہا ہے, اس معاملے کو نہ چلائیں. لیکن یہ معاملہ انٹرنیشنل سطح پر بن گیا, اس کی ساری رپورٹ جو ہے وہ پوری دنیا کے اداروں میں پہنچی ہوئی. تو یہ تو آنے والی دہائیوں تک ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گا. یہ کہتے ہیں عوام کی یاداشت کمزور ہے, بھول جائیں گے. لیکن وہ خان کے معاملے میں لوگ آپ کو پتہ ہے کوئی بھولنے نہیں, وہ تو آپ کو پتہ ہے گولی کیوں چلائی, بار بار معاملہ اٹھے گا. یہ خان سے مافیا تلافیوں میں یہی بات کرتے ہیں بار بار. اور اب تو دیکھیں آپ کے سامنے بڑا سامنے فضا بن گیا. وہ تمام ان کے صحافی بڑے بڑے, منیب فاروق جیسا بندہ جو ہنستا تھا, کہتا جی احتیاط سے بات کروں تو 9 مئی کے بعد بڑا ظلم ہوا. وہ راوی حسن ایوب کو دیکھیں, وہ ARY چینل پہ سارے کے سارے کہہ رہے ہیں کہ جی معاملہ اختتام کی طرف ہے, بس اب صرف احتساب ہمارا نہ کریں, احتساب کا عمل عوام کرے گی. یہ لوگ اب کہیں جا نہیں سکتے. اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں ریٹائر ہونے کے بعد انہیں گمنامیوں میں ہی چھپنا پڑے گا, بالکل گمنامیوں میں, کہ کسی کو پتہ نہ چلے کون ہے کہاں. اپنے نام, بچوں کے نام, سب کچھ بدلنے پڑیں جیسے رہ رہے ہیں. ابھی میرے پاس اطلاعات موجود ہیں کہ بہت سارے ان کے طاقتور لوگوں نے اپنے بچوں کے نام بدل دیے ہیں کہ یار انہیں پتہ نہ چلے یہ اس کی اولاد ہے, یہ اس کی اولاد. اتنا خوف ہے ان کے اندر. اسٹیڈیم میں دیکھیں, پنڈی اسٹیڈیم میں آپ کے سامنے عطا تارڑ کس طرح پہنچا, لوگوں نے وہاں رگڑ دیا. ابھی تو اقتدار میں ہے, ذرا اقتدار سے نکلے تو صحیح. پھر ابھی 24 دن رہ گئے ہیں ان کے پاس, 24 دن. اور 24 دن سے پہلے ہی آپ کے پاس کوئی بڑی انشاءاللہ خبر آئے گی. اور اب وہ معاملہ صرف طے انہوں نے کرنا ہے کہ وہ خبر آئے گی کیسے, کیونکہ وہ خبر اٹ سیلف ایک بہت بڑی دنیا کی تہلکہ خیز خبر ہوگی. میرے خیال میں وہ 2025 کی سب سے بڑی خبر ہوگی جب آپ سنیں گے عمران خان کی رہائی, عمران خان اڈیالہ جیل سے باہر آ گئے. وہ اس وقت پھر کیا ہوگا, اب میرے تو اس میں وہ اگلے ولاگ میں ذکر کروں گا. وہ بڑا لمبا معاملہ ہے, وہ آپ کو پوری آپ کے ذہن میں وہ جو تصویر ہے وہ بنانی ہے, تو وہ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں سے ذکر کروں. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.